مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز عزیز طلباء کرام، اساتذہ عظام، حکم صاحبان، آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے ختم نبوت۔ جب 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ختم نبوت پر نچھاور ہو گئے، صدیق اکبر کا دور ہے، یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہے، کسی کا سر تن سے جدا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی زبانیں نکلی ہوئی ہے، کسی کا سینہ چیرا ہوا ہے، کسی کا پیٹ چیرا ہوا ہے۔ اہل دنیا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن نبوت میں لے کر پروان چڑھایا تھا، جو مکتب نبوت محمدیہ کے فارغ التحصیل تھے، جن کے سینوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور قرآن کو خود اتارا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کے سرٹیفکیٹ سے نواز دیا تھا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے پھول تھے جو یمامہ میں مسلے گئے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے موتی تھے جو یمامہ میں رنگ گئے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی راتوں کے آنسو تھے جو خاک یمامہ میں جذب ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، آخر کار ان عظیم ہستیوں نے کس مسئلے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، کس مسئلے کے لیے ودیش میں جا کر، پردیس میں جا کر اپنی جانوں کو نچھاور کیا، کس مسئلے کے لیے اپنی تلواروں کو بے نیام کیا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر بجلی کی سرعت سے یمامہ کی طرف لپک گئے۔ وہ مسئلہ جسے آج ہم نے اپنے منبر و محراب سے نکال دیا، اپنے دینی نصاب سے نکال دیا، مدارس کے نصاب سے نکال دیا، وہ ہے مسئلہ ختم نبوت۔ حاضرین کرام، صحابہ کا دور نبوی میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد صرف اور صرف 259 ہے، لیکن یمامہ کے میدان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 حافظ قرآن ہے۔ حاضرین کرام، جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے پاس 40,000 کا لشکر ہے، بہت سارا سامان ہے اور حالات بالکل مختلف ہے۔ ادھر وصال نبوی کے غم میں مسلمان نڈال ہے، طرح طرح کے فتنے اٹھنے لگ گئے، لیکن صدیق اکبر نے ان فتنوں کو دبانے کے لیے کہا کہ اگر میری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آج نہیں آنے دوں گا۔ چنانچہ مسلمہ کذاب کے لشکر کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا لشکر روانہ کرتے ہیں، یہ لشکر شکست کھاتے ہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید کا لشکر روانہ کرتے ہیں۔ خالد بن ولید کا لشکر وہاں پہنچ کر مسلمہ کذاب کے سامنے جاتا ہے اور دونوں فوج صف آرا ہوتی ہے، گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے اور انسانی جسم کٹ کٹ کر گاجر اور مولی کی طرح گرتے ہیں۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو فتح فرماتے ہیں۔ یہ 1200 صحابہ کرام اپنے خون میں نہا کر یمامہ کے میدان میں اس طرح چمک رہے ہیں کہ چرخ نیل و فریب چمکنے والے ستارے ان پر رشک کر رہے ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان ہدایت سے ایک کہکشاں زمین پہ اتری ہے۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کے دور کا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب تھا، ہمارے دور کا جھوٹا مدعی نبوت مرزا قادیانی ہے۔ جتنے پیروکار مسیلمہ کذاب کے تھے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک مرزا قادیانی کے پیروکار ہے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں
کہ جب میں کسی مسلمان کو کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کے وہ کٹے ہوئے ہاتھ یاد آ جاتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کو کسی قادیانی کے گھر میں پیروں کو گھسیٹتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کے کٹے ہوئے پیر یا تڑپانے لگتے ہیں۔ جب میں کسی مسلمان کو کسی قادیانی سے مل جل کر اور خوشی اور ٹھنڈی ٹھنڈی اور میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوا سنتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کی وہ آواز یاد آتی ہے، وہ صدا بلند ہوتی ہے میرے کانوں میں جو جنگ یمامہ میں تھی۔ اور جب میں کسی مسلمان کو کسی قادیانی کی خوشی میں، کسی قادیانی کی تقریب میں، کسی قادیانی کی شادی میں خوشی خوشی شامل ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کے یتیم بچے یاد آ جاتے ہیں۔ دوستوں، آخر کار ان صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی چالی کو اور مدینہ کو چھوڑنا پسند کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر آج آنے نہیں دیا۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، یہ مسلمان بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ختم نبوت کو مانتے تھے، یہ مسلمان بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ مسلمان بھی نبی کے امتی ہونے کا اقرار کرتے تھے، وہ صحابہ نبی کا امتی ہونے کا اقرار کرتے تھے، یہ مسلمان بھی نبی کا امتی ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا کیوں؟ کیا ہم نے صرف حلق کے اوپر کلمہ پڑھا ہے؟ کیا ہم نے صرف زبان نوک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اقرار کیا ہے؟ کیونکہ ان کا کردار ان کے دعوے کی نفی کر رہا ہے۔ جس دل میں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے وہ مسلمان کسی قادیانی سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا ہے۔ جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے وہ کسی قادیانی کی خبر گیری نہیں کرتا ہے۔ جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے وہ کسی قادیانی کی تقریب میں شامل نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی ایسے تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔